من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التمہید التعریف بعلم الاصول جواز و عملت الاستنباط الحکم الشرعی و تقسیمہ تنویع البحث فی علم الاصول. یہ چار بحثیں ہیں جو تمہید میں بیان کی جائیں گی. کتاب کا نام ہے دروس فی علم الاصول. آج پہلا دن ہے اور میرے پاس صرف آج 20 منٹ کا ٹائم ہے. میں آج متن میں بالکل نہیں وارد ہو پاؤں گا. اگر ٹائم رہتا تب بھی میں متن میں وارد نہیں ہوتا. میرا مزاج یہ ہے کہ فقہ اصول اس طرح کی اور جو تفسیر یا ایسی جو بھی کتاب ہوتی ہے منطق، تو پہلے دن اور کبھی کبھی پہلے دوسرے دن میں موضوع کے بارے میں، رائٹر کے بارے میں، مصنف کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو آج موضوع کے بارے میں تو کچھ بول نہیں پاؤں گا کہ کس سبجیکٹ کو ہمیں پڑھنا ہے. اجمالی طور پہ یقیناً آپ لوگ باخبر ہیں ہمارا ٹاپک علم اصول ہے، لیکن ذرا سا مجھے اور تفصیل میں موضوع کو واضح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے؟ علم اصول کے متعلق کچھ کتابیں بیان کرنی ہوں گی، علم اصول کے کچھ رائٹر اور علماء کو بیان کرنا ہوگا، ساری چیزیں. لیکن سب سے پہلے آج جو ہے وہ آپ کی کتاب کے رائٹر شہید صدر کے بارے میں گفتگو کرنا ہے. اور بڑا اچھا ہے، بڑی مناسبت ہے آپ کے کلاس سے کہ شہید صدر کی خواہر ان کا بھی ہلکا سا مختصر سا ذکر ہو جائے. البتہ اگر ٹائم ہوتا تو میں تفصیل سے ذکر کرتا. بنت الہدیٰ یہ کتاب جو لکھی ہے وہ شہید صدر لکھے. شہید صدر کا پورا نام کیا؟ سید محمد باقر الصدر. ہم لوگ شارٹ میں شہید صدر کہتے ہیں. شہید صدر. اور آپ کے گروہ کا نام میں نے کیوں کہا کہ مناسبت ہے؟ چونکہ آپ کے آج کلاس میں سب لوگ نہیں ہیں کیا؟ کیوں؟ کیا بیچ میں چھٹی ہوئی تھی کیا؟ کیسے گھر چلی گئی خانہ؟ یہ تو بڑا اچھا تھا. آج پہلے دن ان لوگوں کو رہنا نہیں. کب تک خانہ آ جائیں گی؟ کل تک. چونکہ پہلا دوسرا جلسہ جو ہوتا ہے نا میرا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے ترم میں جتنے بھی جلسے ہوتے ہیں، اگر 50 درس ہم نے پڑھایا مثال کے طور پہ یا 100 درس پڑھایا، تو پہلے 2-3 دن جو ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں موضوعات کے لیے. خوب. چونکہ وہ چیزیں جو 2-3 دن کے بعد آپ پڑھیں گی وہ تو آپ کو کتاب مل جائیں گی، کہیں کسی اور سے پڑھ سکتی ہیں، خود محنتی ہیں تو شرح ورح دیکھ کے حل کر سکتی ہیں کسی دوسرے سے. لیکن جو چیزیں میں شروع کے 2-3 دن بتاتا ہوں نا موضوع کے متعلق، رائٹر کے متعلق، اور جو ایک دور نما تیار کرتا ہوں یہاں پر، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لہٰذا میں کہیے گا کہ کل کم سے کم آ جائے. ٹھیک ہے؟ اور کوشش کروں گا. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں اس کو بھیج دوں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی اپنے گھر پہ ہیں تو آپ لوگ فارورڈ کروا دیں تاکہ گھر پہ سن لیں. گھر پہ تو سن سکتے ہیں. اچھا آن لائن ہیں، چلیے اچھی بات ہے. خوب. تو شہید صدر، شہید باقر الصدر. پہلے ان کی بہن کا ذکر کر دوں، شہید بنت الہدیٰ. تفصیل پھر کسی دن عرض کروں گا. شہیدہ بنت الہدیٰ، ان کا نام آمنہ تھا، آمنہ صدر. شہید صدر کی بہن تھی، تقریباً 10 سال بڑی تھی آپ سے. آمنہ بنت الہدیٰ. صدام نے آمنہ بنت الہدیٰ کو شہید صدر کے ساتھ پھانسی دلوا دیا تھا. شہید کروا دیا تھا. پھانسی پہ چڑھوا دیا تھا. پہلے گرفتار کیا، چونکہ آپ کا گروہ بنت الہدیٰ ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اگر بات ہوئی ہے پہلے تو اچھی بات ہے، نہیں ہوئی تو بھی تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ اس سلسلے میں ذرا سی گفتگو ہو. شہید بنت الہدیٰ آپ لوگ ماشاءاللہ عالمہ بن رہی ہیں، اور ان کا نام آپ لوگوں کو انکریج کرے گا، حوصلہ بخشے گا. اور کوشش کریں کہ اپنی طالب علمی کی لائن میں تحصیلی زندگی کے دوران بنت الہدیٰ کے طریقے سے جو ہے وہ فعال بنے، اہل قلم بنے. یہ بنت الہدیٰ شاعرہ بھی تھیں، عالمہ بھی تھیں اور خطیبہ بھی تھیں. جامع
صفات کمالیہ جامع صفات حسنہ جامع کمالات خاتون تھی. بہت اچھی شاعرہ، ادیبہ، فصیحہ، بلیغہ، بہت اچھی عالمہ، بہت اچھی خطیبہ، بہت اچھی مؤلفہ اور مصنفہ. کم سے کم 20 کتابوں کی رائٹر ہیں. آپ سوچئے اگر میں ابھی آپ لوگوں سے کہوں کہ اس دن میں آپ لوگوں کو سب کو ایک ایک تحقیق مجھے لکھ کر کے دینا ہے، کم سے کم 10 صفحے کا مقالہ، تو آپ لوگ سوچیں گی مولوی صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا زیادتی کر رہے ہیں، میرے پاس فلاں امتحان ہے، فلاں سبجیکٹ ہے، اتنے موضوعات ہیں. وہ آپ سوچئے اس خاتون نے 10 صفحے کا مقالہ نہیں، 10 مقالہ نہیں، 20 مقالہ نہیں، 20 کتابیں تحریر کی. اور ایوری ڈے، ایوری ویک، ہر موقع پہ جب بھی موقع ملتا تھا ان کے مقالات جو ہے وہ کون سے مقالات، علمی، تحقیقی اور سیاسی مقالات روزناموں میں، پیپروں میں چھپتے تھے. آپ سوچئے اتنی بڑی خاتون، 2 لائن جہاں عورتیں لکھنے میں بہت سی سوچتی ہیں. آئیڈیل ذات ہے ہمارے عصر کی یہ خاتون، 20ویں اور 21ویں صدی کے لیے نمونہ عمل ذات ہے. تاریخ انسانیت کی فعال ترین اور ایکٹیو ترین اور دانشور ترین خواتین کا جب شمار ہوگا تو اس میں سے ایک نام جو ہے وہ شہید آمنہ صدر بنت الہدیٰ یا شہیدہ کہیا، شہید بنت الہدیٰ کہا. ان کے نام پہ آپ سوچئے، مطلب کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے لیے کام کیجئے تو اللہ آپ کو زندگی عطا کرتا ہے. عراق سے لے کے ایران، ایران سے لے کے ہندوستان تک بنت الہدیٰ کا نام چل رہا ہے. عراق میں جگہ جگہ ادارے بنت الہدیٰ کے نام پر، اور ایران میں پورے ایران کا جو مرکز ہے شیعوں کا، پورے ایران کا دوسرا سب سے بڑا جو مدرسہ ہے خواتین کا، اس کا نام ہے بنت الہدیٰ. آپ سوچئے جامعۃ الزہرا کے بعد ان کے نام پہ اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے کہ 110 ملکوں کی خواتین وہاں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. سلوات کا مورد نہیں ہے یہ؟ جزاکم اللہ. سوچیے آپ کتنا، مطلب انسان غور کرے، سرسری طور پر گزر جاتا ہے، ذرا گہرائی میں جائے انسان سوچے. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے اس شہیدہ کو کتنا رتبہ دیا؟ صدام نے سوچا تھا مار کے ختم کر دیں گے، جسم ختم ہو گیا، مگر اس ذات کی روح نے ایسا اثر چھوڑا کہ صرف ایک مدرسے میں 110 ملکوں کی بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. مدرسہ ان کے نام پہ چل رہا ہے، بنت الہدیٰ. کیا سوچا تھا صدام نے کہ ان کو پھانسی دے کر ان کو ختم کر دیں گے؟ آپ سوچئے ابن زیاد نے سوچا تھا جناب ہانی کو مار کے جناب میثم تمار کو پھانسی سولی پہ لٹکا کر کے ہم ان کے قصے ختم کر دیں گے. آج 1500 سال کے بعد بھی میثم تمار کا قصیدہ پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. اور دوسرا شعر یہ یاد آ گیا، وہ ان سے مرتبط نہیں ہے. خود علی کی جائے ولادت کی بات جب آئی، کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں. فراز دار سے میثم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم بیان دیتے ہیں. سنی شاعر کہتا ہوں دراز بندی، سنی ہوں دیوبند میں رہتا ہوں مگر میں حیدر کی محبت میں زباں کھول رہا ہوں. اس دور تعصب میں میرا حوصلہ دیکھو، میثم کی طرح آج بھی سچ بول رہا ہوں. آپ سوچیں ابن زیاد ملعون جن کے نام پہ میثم کو شہید کر رہا تھا، اس معاویہ کے فرقے سے تعلق رکھنے والا بھی اگر صداقت میں اعلان کر رہا ہے تو میثم کی صداقت کا اعلان کر رہا ہے. فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میثم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. سوچئے فراز دار سے چڑھ کے میثم نے کہا کہ تم میری زبان کاٹ دو گے، پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کبھی موقع ملے گھر پہ تو سیریل مختار نامہ ضرور دیکھیے گا. البتہ مختار نامے میں ایک چیز کا قائل نہیں ہوں، اس میں کچھ زیادہ ہی کوفیوں کو نیچے کر کے دکھا دیا ہے. اس رخ کو آپ زیادہ سیریس مت لیجیے گا، کیونکہ تاریخ میں کوفہ ہمارے لیے بہت مقدس محترم شہر ہے.
اس رخ کو ہٹا کر کے آپ پورا سیریل دیکھیے گا مختار نامہ، اگر نہیں دیکھا ہے وہ دیکھا ہے بہت اچھی بات ہے، اس میں دیکھیے میثم تمار کا وہاں پہ بھی نقش دکھایا ہے، کردار دکھایا ہے. تو میثم تمار تو سولی پہ لٹکا کے سمجھ رہا تھا کل کا ابن زیاد کے میثم کو مار دیں گے، مگر 1500 سال کے بعد میثم کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. سولی پہ لٹکا کر کے، پھانسی پہ چڑھا کر کے جناب بنت الہدیٰ کو صدام ملعون یہ سمجھ رہا تھا کہ بنت الہدیٰ کا قصہ تمام کر دیں گے. جس بغداد میں پھانسی پہ چڑھایا گیا تو اس بغداد سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پہ دہلی شہر میں مدرسہ چل رہا ہے، اور مدرسے میں گروہ طلاب کا نام ہے، طالبات کا نام ہے بنت الہدیٰ. آپ سوچئے یہ ہے معیار. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے اس کے چراغ کو گل کر دیا ہے، مگر اللہ نے اس کی لو کو پوری دنیا میں پھیلا دیا. عراق میں، ایران میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، ہر طرف بنت الہدیٰ بنت الہدیٰ بنت الہدیٰ. جب علم کی بات آتی ہے، جب مذہبی سینٹر کی بات آتی ہے خواتین کے اسپیشلی، تو فوراً نام آتا ہے بنت الہدیٰ. انہوں نے 20 کتابیں تحریر کر ڈالی شہید بنت الہدیٰ نے. اور ان کا جرم کیا تھا، کس جرم میں شہید کیا گیا؟ چونکہ شہید صدر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، شہید صدر کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تو شہید صدر کی ولادت جو ہے وہ ہے 1353 ہجری. ابھی کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں، 100 سال بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، 100 سال ابھی ولادت کو نہیں ہوا. آپ سوچئے 1353 ہجری، اور شہادت ہے سن 1400 ہجری. ٹھیک ہے، سن 1400 ہجری. اس سے تقریباً 10 سال پہلے 1342 یا 43 میں جو ہے وہ شہید بنت الہدیٰ جو ہیں، ایک سن ٹھہریے گا، ان کی شہید بنت الہدیٰ کی ولادت ہے. ہاں 37 میں ولادت ہے. 1300 نہیں میں نے غلط بول دیا. 1937 میں اگر ہے تو اچھا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہیں ان کا جو ہے وہ اردو لحاظ سے. خوب نہ میں غلط بول گیا. مجھے 1337 یا 43 کو جیسے یاد پڑ رہا تھا. ان کی جو ہے میں اشتباہ کر گیا. ان کی ولادت ہجری کے لحاظ سے جو ہے نا وہ عیسوی تھا جو 37 اور 40 کا فرق تھا. ہجری کے لحاظ سے 57 ہے، بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہوں گی اس لحاظ سے، 4 سال چھوٹی. وہ یا ہے نا 53 میں ہے نا، 53 میں ان کی ہے، 57 میں ان کی ہے، تو 4 سال چھوٹی ہو گئی نا. خوب شہادت تو تقریباً ایک ہی ساتھ ہے. خوب تو جناب امام حسین کی جیسے تھوڑا چھوٹی بہن نے ان کے مشن میں ساتھ دیا جناب زینب کبریٰ نے، ویسے ہی شہید صدر سے تھوڑا سا چھوٹی بہن نے ان کے مشن میں ان کا ساتھ دیا. خوب تو ان کا جرم یہ تھا کہ جب شہید صدر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، باسی حکومت باس پارٹی جو ہے وہ اس کی صدام کی پارٹی تھی. تو باس پارٹی، اب شہید صدر کے بارے میں تو بیان کرنے وقت نہیں، اس میں ان کے کارناموں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ باس پارٹی کی مخالفت میں انہوں نے فتویٰ دیا تھا. شہید صدر نے صرف 47 سال کی عمر دنیا سے شہید ہو گئے ہیں. 53 سے 47 سال، وہ بھی کتنے اردو لحاظ سے، قمری لحاظ سے، ہجری لحاظ سے، انگریزی لحاظ سے تو 1-2 سال اور کم کر دیں گے اس کے آپ. ٹھیک ہے، تو صرف 47 سال میں دنیا سے شہید ہوئے اور 47 سال میں مرجع تھے. انہوں نے فتویٰ دیا تھا باسی حکومت کے خلاف، باس پارٹی کے خلاف، اور کہا تھا کہ باس پارٹی میں ممبرشپ جو ہے شیعوں کی حرام ہے. رکنیت، اس کا ممبر ہونا، اس کا رکن ہونا، اس کی طرف سے MP بننا، کچھ بھی. باس پارٹی جو صدام کی تھی اس کا رکن ہونا شیعوں کے لیے کیا ہے؟
حرام ہے، فتویٰ دیا تھا، اور بہت سے کارنامے میں انشاءاللہ کل کروں گا۔ تو شہید صدر کو گرفتار کر لیا گیا تھا، تو ان کی گرفتاری کے خلاف انہوں نے تقریریں کی تھیں، اور جب تقریریں کی تو جیسے جناب زینب کی کوفے سے لے کے شام تک کی تقریروں کے نتیجے میں نام بنی امیہ اور نام یزید و معاویہ مٹ گیا، لیکن کوفے سے اور کربلا سے لے کے شام تک پرچم کس کا بلند ہے؟ حسینی پرچم بلند ہے۔ یزید کی قبر کا نام و نشان نہیں، کوئی تھوکنے والا نہیں، اور شہزادی زینب کی قبر پہ دن میں لاکھوں لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، اسی طریقے سے بنت الہدا نے تقریر کی تھی، تو جناب زینب کی تقریر میں انقلاب برپا ہوا نا، اس کی تقریر کے نتیجے میں تلاطم برپا ہوا، ہر طرف سے یا لسارات الحسین، یا لسارات الحسین کی آوازیں بلند ہونے لگی، لوگوں میں ایک انقلاب، ایک ہیجان پیدا ہونے لگا، لوگ حسینی بننے لگے ہر طرف۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے تقریریں کی تو پورا عراق جو ہے شہید صدر کی حمایت میں روڈ پہ آ گیا۔ آپ سوچئے، ایک خاتون بول رہی تھی نمائندہ زینب بن کر کے۔ اب یہ جو ہے نا، ہمارے بعض علماء بہت جو انقلابی ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ وقت کا حسین کہہ دیتے ہیں، تو امام خمینی کو یا اللہ خامنئی کو، تو جو ناسمجھ مولوی ہوتے ہیں، جو بات سمجھتے نہیں ہیں، وہ ان کے خلاف علم غالب بلند کر دیتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ان کے کہنے مقصد یہ نہیں کہ یہ حسین ہو گئے، یہ علی ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کل جو کردار وہ ادا کر رہے ہیں تو اس کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جی احسن، ماشاءاللہ، نمائندگی کر رہے ہیں۔ اتنا بافہم ہونا چاہیے شیعوں کو، شیعہ برسد ملاؤں کو، مگر متاسفانہ جب کوئی، میں کسی مولوی کا بھی نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن یہ کہ جب کوئی پڑھا لکھا مولوی عالم اس طرح کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ جو ارے حضرت علی سے ملا دیا، ایک پورا مشن چل جاتا ان کے خلاف، ٹھیک ہے۔ لیکن کہنے مقصد یہ ہے کہ وہ کردار ہے حسینی، وہ کردار ہے الہی، اس کی نمائندگی، تو جناب زینب کا کردار ادا کیا یہاں پر اپنے بھائی کی حمایت میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا شہر جو ہے ابلنے پڑ لگا، کوفہ، نجف، یہ وہ، حتیٰ بغداد تک میں لوگ سڑکوں پہ آ گئے، کیپٹل آف دا کنٹری میں۔ اب جب ان کی تقریروں سے تلاطم برپا ہوا تو جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ یہ تو میثم ایسے چپ نہیں ہونے والا، گرفتار کیا، گرفتاری چپ نہیں ہونے والا، سولی پہ چڑھایا، سولی پہ جا کے چپ نہیں ہو رہا تھا تو زبان کاٹی۔ دیکھ رہے ہیں اور کیا اپنے، تو انہوں نے کیا کیا، گرفتار کیا، وہاں سے قلم چلنے لگا، قلم چلنے لگا، بند کمرے سے قلم، ان کی تحریریں باہر جانے لگی۔ آخر میں عاجز آ کر کے صدام ملعون نے اپنی بے بسی کی بنیاد پہ مجبور ہو گیا، بے بس ہو گیا زینب کبریٰ کے کنیز کے سامنے، اور کچھ بس نہ چلا تو اس نے کیا کر دیا، شہید کر دیا 2008 میں۔ جو لکھا ہے اس میں، جو ان کے سوانے میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس کے لحاظ سے ہمارے خیال سے یہ تاریخ اس پہ غلط لکھی ہوئی ہے، مگر بہرحال مجھے دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں سوری، 8 نہیں، 8 اپریل 80 میں، ہاں صحیح بات، 8 اپریل 80 میں جو ہے، 1980 میں جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ شہید صدر کی حامی رہی۔ شہید صدر کے بارے میں مجھے اصل میں بولنا تھا، بنت الہدا کے بارے میں تو ضمناً بول دیا میں نے، لیکن انشاءاللہ شہید صدر کے بارے میں اب کل گفتگو کروں گا، چونکہ آج وقت ختم ہو گیا ہے، اور پھر کل شہید صدر کے بارے میں ذرا گفتگو ہوگی۔ بنت الہدا کے بارے میں اور جو باتیں تھیں وہ چھوڑ دی میں نے، ان کے اساتذہ، ان کے کتابیں،
اور ان کے مثلاً بطولۃ المرأۃ المسلمہ یا المرأہ مع النبی، ٹھیک ہے، یا المجموعۃ القصصیۃ کاملہ، اس طرح کی کتابیں وغیرہ کے بارے میں کچھ تبصرے تھے، مگر تبلیغی سرگرمیاں، سیاسی سرگرمیاں، مگر میں صرف اور صرف شہادت کو پیش کر پایا، کتابوں کی طرف اشارہ کر پایا۔ آپ کا گروہ ہے، گروہ بنت الہدیٰ، لہٰذا آپ سے گزارش کروں گا کہ میں نے ایک ہلکا سا وہ چھیڑا ہے، رخ صرف کیا کہتے ہیں جھلکیاں پیش کی ہیں، باقی آپ لوگ سلسلے مطالعہ کیجئے اور ممکن ہو تو مقالہ تحریر کیجئے، اور اگر آپ لوگ مقالہ تحریر کیجئے گا تو آپ کا مقالہ تشنہ طبعات نہیں رہے گا، میں وعدہ کرتا ہوں، میں اس کی اصلاح کر کے میں اپنی میگزین سفینہ النجات میں انشاءاللہ اس کو شائع کروں گا۔ یہ مقالات جب آپ کے یہاں شائع ہو جائیں گے تو آپ کے لیے، اگر جو آپ میں سے جو ایران جائے گا، اس کے کام آئیں گے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔